جھانک کے دیکھے اور شرمندہ ہو جائے. مور کو دیکھا ہے؟ مور کو میور 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 دیکھا ہے نا؟ پیکاک جس کو کہتے ہیں، تمہاری بھاشا میں میور بولتے ہیں. کتنا سندر ہے نا؟ اتنا سندر ہے کہ وہ چونچ سے لے کر کے یہاں تک بہت سندر، وہ اتراتا رہتا ہے. آئی ایم اتنا اتراتا ہے. ناچتا بھی ہے، پر پھیلا کر کے ناچتا ہے. سارے پروں کو کھول کے ایک ایک کو دیکھتا ہے. جو چیز پیچھے ہو تو نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی پوچھ کو اٹھا کے اپنی آنکھ میں لاتا ہے، دیکھتا ہے. وہ دکھاتا تھوڑی ہے، وہ اپنے کو دیکھتا ہے، اتراتا ہے کہ میں اتنا حسین ہوں، میں اتنا سندر ہوں. لیکن وہ کامیاب نہیں ہے. آخر میں اس کی نظر پڑتی ہے اس کے پیر پہ. کہاں پڑتی ہے؟ پیر پہ قدم. تو جب اس کے پیر پہ نظر پڑتی ہے تو اتنا لجت ہو جاتا ہے کہ اپنا سارا پر سمیٹ لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے. عیب پہ یعنی اس کا پورا جسم بہت حسین ہے، مگر پیر اس کا بہت ہی گندا ہے، بھدا ہے، بہت ہی گندا ہے. تو جب وہ اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ جو انسان دنیا میں تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایسا صورت پہ پیدا کیا، تم سے سندر تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی دنیا میں تم سے حسین نہیں ہے. اور انسان اسی میں متکبر ہو جاتا ہے. میں تو بہت ہی ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی ہوں، بس ساری صلاحیت مجھ میں ہی ہے. کبھی جھانک کے تو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، تم نے کیا کیا خرابیاں چھوڑ رکھی ہیں. تو جب انسان اپنی خرابیوں کی طرف جھانک کے دیکھتا ہے، اپنا عیب اس کو نظر آتا ہے اور وہ لجت ہو جاتا ہے خود سے. کوئی اسے لجت نہیں کرتا، وہ خود سے شرمندہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ خود سے پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جب معافی مانگتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، تو یہ آنسو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف جھوم کے برستی ہے. اس کے گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. جیسے ہی آنسو پلکوں پہ آئے گناہ معاف. لیکن یہ آنسو گرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملنے نہیں دیتا. فرشتے کو بھیج کر اس مغفور شدہ آنسو کو نور کے پیالے میں جمع کرا لیتا ہے. کل میدان محشر ہمارے تمہارے آنسو جو خوف کے آنسو ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے مانگتے نکلیں گے. وہ آنسو کل میدان محشر شافع یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار امتیوں ہی کی شفاعت فرمائیں گے. کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ گنہگار امتی کی شفاعت فرمائیں گے. ٹھیک ہے، جس پر اللہ کا انعام ہو تو آندھی اور طوفان کی طرح پار ہو جائے گا. گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی، غور سے سن لینا بھائی، آخری بات ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو جیون میں جس نے کوئی بھلو کاج کیا نہیں، صرف چوری، بدماشی، جھوٹ، الٹا سیدھا کام، غیبت، چغلی، یہ سب کرتے رہے جیون بھر. تو وہ جماعت کو حضور دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر حضور شرمندہ ہو جائیں گے. حضور تو گنہگاروں کی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے نا، لیکن وہ اتنے گنہگار ہوں گے کہ اللہ کے رسول کو لجا آئے گی کہ کس منہ سے میں اپنے رب کے حضور ان کی سفارش کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں گے اور آپ اپنی امت کے اس حال کو دیکھیں گے. جب نا اپنی نگاہیں جھکا لیں گے، سر جھکا لیں گے اور چہرہ آپ کا جو ہے وہ مزمحل ہو جائے گا. فرشتے جب
حضور کے چہرے کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اتنا خوش کبھی پایا نہیں جتنا آج ہم پاتے ہیں. یہ اچانک ہو کیا گیا کیا آپ کا چہرہ مطمئن ہو گیا؟ اللہ کے رسول بہت لجا والے ہیں، اپنا سر اوڑھ جھکا لیں گے. فرشتے دل کی کیفیت کو محسوس کریں، عرض کریں گے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان گنہگار بندوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں. میرے رسول خاموش رہیں گے. اللہ کے رسول کی خاموشی کو گویائی تسلیم کر کے وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرش کے پائے کو تھام کر ندا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم بھی سوالی بن کر حاضر ہوئے ہیں، ہماری طرف بھی اپنی نظر التفات فرما. ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اے فرشتے بتا تجھے کیا حاجت ہے؟ تو فرشتہ عرض کرے گا یا رب العالمین تیرے حکم پر ہم نے قیام رکوع سجود کیے اور تو نے ہمیں حکم دیا تھا دنیا میں جانے کا. ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، ان بندوں کے پاس گئے تھے کہ جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر تجھے منانا سیکھ لیا تھا اور جب وہ تیری بارگاہ میں اپنے عیب و خطا کو لے کر تجھ سے معافی مانگتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آتا تھا. اے پروردگارہ تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نور کے پیالے میں جمع کر لو. ہم نے وہ نور کے پیالے میں آنسو جمع کیے ہیں، آج انہی آنسوؤں کو ہم وسیلہ بنا کر لائے ہیں. اے اللہ جنہیں تو نے دنیا میں معاف کر دیا یہ ان کے آنسو ہیں، لیکن جسے تو سزا دے رہا ہے یہ انہی مغفور شدہ بندوں کے رشتہ دار ہیں. جس کو تو نے دنیا میں معاف کیا ان کی توبہ پر تو نے ان کے گناہ کو بخش دیا، یہ جسے تو سزا دے رہا ہے یہ انہی کے رشتہ دار ہیں. اے اللہ اے پروردگارہ اے رب قدیر ان آنسوؤں کے وسیلے ان کو گنہگار بندوں کو معاف فرما دے. رحمت حق بہانہ میں جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ فرشتے عذاب جہنم کی زنجیریں کاٹ دو. میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ دنیا میں میرے خوف میں آنسو بہائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور میں اس کے گناہ کو بخش دوں. اس کے آنسو میری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائیں اور میں اسے مسترد کر دوں. نہیں ان آنسوؤں کے بدلے میں نے ان تمام گنہگار بندوں کو معاف کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا عزیزو چاہتے ہو یہ تو بخشوائیں گے ہی، چاہتے ہو کہ تم بھی کسی کو بخشوا لے جاؤ، خود بھی بخشے جاؤ اور تمہارے عمل سے کوئی دوسرا بھی بخش دیا جائے، تو بس ایک عمل یہ کرو کہ دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دو. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اس کا عیب تلاش کرتے، اس کی کمیاں تلاش کرتے. دوسروں کو دیکھنا ہے تو بس اتنا دیکھو کہ پڑوسی کے گھر سے آگ اٹھی کہ نہیں اٹھی، دھواں اٹھا کہ نہیں اٹھا. ٹھیک ہے، ہمدردی کے تحت دیکھو، بہت اچھی بات ہے. دیکھنا ہے تو ہمدردی کے تحت دیکھو. اپنے گھر میں چولہے میں آگ روشن کرنے سے پہلے دیکھو کہ دوسرے کے گھر سے دھواں اٹھا کہ نہیں اٹھا. اگر نہیں اٹھا ہے تو پھر اس کے لیے بھی جو تم کھاتے ہو اس کے لیے بھی کچھ انتظام کرو. کچھ کھانے سے پہلے اس کو کھلاؤ. آج یہ تہذیب ہے ہمارے سماج میں. آج ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ دو سگے بھائی ہیں، ایک بھائی دلی رہتا ہے دوسرا بھائی گاؤں میں رہتا ہے. تو جو دلی والا بھائی ہے وہ گاؤں والے بھائی کو نہیں چاہتا کہ وہ میرے برابر آئے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں رہے وہ اسی طرح سے رہے. آپ سمجھ رہے نا؟ بیکار ہے تمہاری دولت، بیکار ہے. دولت وہ ہے کہ تم نے اگر کمایا ہے تو تم کم سے کم اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار کو اس لیول پہ لے آؤ جس لیول پہ تم آ چکے ہو. ٹھیک ہے؟ اگر یہ تہذیب مسلمانوں میں ہو جائے تو کوئی غریب رہے گا؟ بولو. لیکن اس کے احسان کو بھلانا نہیں چاہیے. آج دنیا میں ایسا بھی ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کسی کی مدد کرو
डूब रहा हो बचा लो, तो चंद दिनों में जब वो तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें धक्का देकर डुबोना चाहता है। ये भी होता है। तो वो इंसान बहुत नाकारा है कि जो एहसान करने वाले के एहसान को बुला ले। ठीक है, आप सबसे कहना ये है कि मुफ्ती खालिद कमाल के वालिद मौलाना मुझे भी मालूम भाई, हम लोग मुझे मालूम, अभी मैंने मौलाना का इधर से भी शुरू हुआ, इधर भी शुरू, तो मेरे बहुत अजीज थे भाई, उनका नाम मैं भूल जाऊंगा। मेरे वालिद के बहुत चाहने वाले थे, उनको भूल जाऊंगा, अल्लाह उनको बड़ी करे। हकीकत ये है कि इस इलाके में अगर आज आप सुन्नियत देख रहे हो, तो इसमें अहमद हुसैन नूरी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी। वो चाहते तो वो भी कहीं बड़े शहर में चले गए होते, बासलाहियत थे, किसी बड़े शहर में चले गए होते, कहीं और चले, नहीं इसी इलाके में रह के गांव दिन का काम करते रहे। दिन का आज वही स्पिरिट, वही जज्बा लेकर मुफ्ती खालिद कमाल खड़े हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी सिफत इनमें डाल दे, और ये अपने वालिद के सही और सच्चे जानशीन बने, है ना। आप सबसे कहना है कि जो एहसानात उन्होंने आपके समाज में किए हैं उसको फरामोश मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद जो नसीहतें हैं ये आप जरूर अपने दिल के किसी हिस्से में उसे जगह देने की कोशिश करेंगे। और मतलब दूसरी एक बात ये कहनी है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ धीरे धीरे करके अक्सर आबादियों में मदरसे कायम हो रहे हैं। ये बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है।